مرتضی وہاب پریس بریفنگ دے رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سیاسی مخالفین ناراض ہوئے اور پھر ایک کیمپین سٹارٹ کی گئی سندھ حکومت کے خلاف، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک انفارچونیٹ بیان بازی وفاق کی جانب سے سٹارٹ ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کی جانب سے سٹارٹ ہوئی، اس بیان بازی میں جو کور ایشوز ہیں شاید وہ دب گئے ہیں، اور شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ سندھ حکومت کی جو کاوشیں ہیں ان کو انڈرمائن کیا جائے، جو کاوشیں ہیں ان کو مبہم کیا جائے۔ تو آج کی پریس کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد آپ تمام لوگوں کے سامنے وہ تمام کاوشوں کو ہائی لائٹ کرنا جو کہ سندھ حکومت نے 26 فروری سے لے کر آج تک کی ہیں، اور جس کے مثبت اثرات آج آپ کو الحمدللہ نظر آتے ہیں کہ چیزیں فار دا ٹائم بینگ انڈر کنٹرول نظر آتی ہیں۔ سندھ حکومت کی کرونا وائرس کے حوالے سے جو اسٹریٹجی تھی وہ دراصل 26 فروری سے پہلے سٹارٹ ہوئی، جب چین کے اندر، ووہان کے اندر یہ کیسز ہائی لائٹ ہوئے تو سندھ حکومت کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ جو چین سے لوگ ٹریول کر کے آ رہے ہیں ان کو سکرین کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان تمام لوگوں کو جو اس دوران جنوری میں، فروری میں صوبہ سندھ داخل ہوئے تھے، کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوئے تھے، ان کی سکریننگ کی، ان کے ٹیسٹ کیے، اور الحمدللہ ان میں سے کوئی پیشنٹ بھی پازیٹیو نہیں آیا۔ 26 فروری کو جب پہلا کیس کرونا وائرس کا پازیٹیو آتا ہے تو اسی روز سندھ حکومت ایک پروونشل ٹاسک فورس بناتی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ اس کی سربراہی کرتے ہیں، اور اس ٹاسک فورس میں صرف سندھ حکومت کے حکام نہیں ہوتے، سندھ حکومت ہے، بیوروکریسی ہے، ہمارے وزراء ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وفاقی ادارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہیں اس معاملے کے حوالے سے، ان کو اس ٹاسک فورس کا ممبر بنایا گیا، اور جو جو فیصلے سندھ حکومت نے کیے وہ اس ٹاسک فورس کی مشاورت کے ساتھ کیے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ حکومت کی اسٹریٹجی 3 حصوں پر ڈیوائیڈڈ تھی، اور 3 حصوں کا نام ہے TTT۔ پہلا ٹی ٹریسنگ، دوسرا ٹی ٹیسٹنگ، اور تیسرا ٹی ٹریٹمنٹ۔ ان 3 چیزوں کو ہم نے اپنا بنیادی عنصر بنایا، اپنی اسٹریٹجی کا محور بنایا، اور ہم نے کام کرنا سٹارٹ کیا۔ پہلے میں آپ کو ٹریسنگ کے حوالے سے بتاؤں کہ سندھ حکومت نے ٹریسنگ کرنے کے لیے آئیڈینٹیفائی کیا، چونکہ تب تک لوکل ٹرانسمیشن سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ 26 فروری کو جو بھی پیشنٹ صوبہ سندھ میں تھے، یا تو وہ ایئرپورٹ کے تھرو پاکستان میں داخل ہوئے تھے بیرون ملک سے، یا زائرین تھے، وہ سندھ حکومت نے گو کہ ایئرپورٹ کو کنٹرول کرنا، ایئرپورٹ کو ریگولیٹ کرنا، اس پر سکریننگ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بٹ سندھ حکومت نے اپنی عوام کے بہترین مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہم ایئرپورٹ پر اپنے ڈاکٹرز کو تعینات کریں گے، جو پیسنجر آئے گا اس کی سکریننگ کی جائے گی، اور سکریننگ کے بعد اگر ضروری ہے اس کا ٹیسٹ ہونا، اس کو سمٹمز ہیں تو اس کا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 26 فروری سے لے کر اب تک 64,052 ایسے افراد ہیں جن کی صوبہ سندھ کے اندر سکریننگ کی گئی۔ 64,052 ایسے افراد ہیں جن کی ایئرپورٹ پر سکریننگ کی گئی، جن میں اگر کوئی شخص سمٹمز کے ساتھ ہوتا تو اس کے بعد اس کے ٹیسٹ بھی کیے گئے، اور جو شخص پازیٹیو آتا تو میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ پازیٹیو پیشنٹس کے ساتھ سندھ حکومت نے کس طریقے سے ڈیل کیا۔ دوسرا جو ہمارے پاس بڑا گروپ تھا وہ زائرین کا تھا، جو کہ ایران بارڈر سے پاکستان داخل ہوئے، اور جن کو انیشلی وفاقی حکومت نے تافتان بارڈر پر رکھا۔ میرا اس پریس کانفرنس کا مقصد کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے، میں یہ نہیں
کہنا چاہوں گا کہ تافتان بارڈر پر کس طریقے سے چیزوں کو مس ہینڈل کیا گیا. لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ تافتان بارڈر پر جو موجود سندھ کے شہری ہیں, سندھ کے بسنے والے ہیں, ان کو سندھ منتقل کیا جائے گا. سندھ حکومت نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے ابھی کہ ان میں سے کتنے لوگ پازیٹیو ہیں اور کتنے لوگ پازیٹیو نہیں ہیں, تو ضروری یہ ہے کہ ان کو کوارنٹین کرنے کی ضرورت ہے. سندھ حکومت نے سندھ بھر کے مختلف اضلاع میں کوارنٹین فیسلٹیز اپنی لیبر کالونیز میں اسٹیبلش کی, جس میں کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ, کوٹری, لاڑکانہ اور سکھر اضلاع کے اندر جو ایگزسٹنگ ہماری لیبر کالونیز تھی ان کو فوری طور پر کوارنٹین فیسلٹیز میں اسٹیبلش کیا گیا, اور 1388 لوگ, 1388 زائرین ہیں جو کہ تافتان بارڈر سے صوبہ سندھ کے اندر ان کو رکھا گیا. 3 مقامات پر رکھا گیا, سکھر میں, لاڑکانہ میں اور کراچی میں ناردرن بائی پاس پہ. مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ وہ 1388 لوگ الحمدللہ کووڈ نیگیٹو ہو کے اپنا کوارنٹین کا پیریڈ کمپلیٹ کر کے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. کیونکہ پہلا ٹارگٹ ہمارا یہ تھا کہ 14 روز تک ہر کسی کو رکھنا ہے, تو 14 روز کے بعد جو لوگ نیگیٹو آئے, جن کا کوارنٹین پیریڈ مکمل ہو گیا, ان کو اپنے اپنے گھروں پر روانہ کر دیا گیا, اور ان میں سے 280 ایسے افراد تھے جن کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا. 280. ان 280 افراد کو آئسولیٹ کیا گیا ان مقامات پر, ان کو لک آفٹر کیا گیا, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ان 280 افراد الحمدللہ ریکور ہو کے اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں. ان کے 2 بار ٹیسٹ نیگیٹو آئے. جب WHO کا دیا ہوا پروٹوکول ہے کہ 2 بار نیگیٹو آ جاتا ہے تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں, ان کو گھر جانے کی اجازت دی گئی. جو اہم چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ سکھر کی, لاڑکانہ کی, کراچی کی انتظامیہ ہے. یہاں کے ڈاکٹرز ہیں, یہاں کا پیرامیڈیکل سٹاف ہے, یہاں کے وہ افراد جو کہ ان کو کھانا سرو کر رہے تھے, جو کہ ان کے آئسولیشن سینٹر کی صفائی کر رہے تھے. میں ان کو زبردست خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, کیونکہ ان سب نے بڑے بہترین طریقے سے کام کیا. ٹیسٹنگ فیسلٹی ہم نے اسٹیبلش کر دی, اس کی ویلیڈیشن کا پروسیس چل رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ چند روز کے اندر وہاں پر بھی پراپر ٹیسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی. تو ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ٹیسٹنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ سفر ہمارا 80 ٹیسٹ سے سٹارٹ ہوا تھا, اور آج ہم الحمدللہ 4800 ٹیسٹ یومیہ پر کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو فردر بڑھا کے جس میگزیمم لمٹ تک لے جا سکتے ہیں ہم لے کر جائیں گے. ایک اور جو بہت اہم چیز آپ کو بتانے کی ہے, جو شاید دوسرے صوبوں کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہے, سندھ کے اندر 85 سے 90% ٹیسٹ جو ہیں اس کے اخراجات سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے. ایون جو پرائیویٹ ہسپتال میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں, جیسے انڈس ہسپتال اس کی مثال ہے, اس کی کٹیں سندھ حکومت نے پرووائڈ کی ہے, وہ ٹیسٹنگ فیسلٹی ہم نے پرووائڈ کی ہے. تو تاکہ شہریوں کو برڈن نہ ہو, شہریوں کو پریشانی نہ ہو, اس لیے تقریباً 90% ٹیسٹنگ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے اس کے اخراجات سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے. سندھ حکومت کے فنڈز کو بروئے کار لایا جا رہا ہے ٹیسٹنگ کرنے کے لیے. جو میں نے آپ کو تبلیغی برادری, زائرین, گلگت کے حوالے سے بھی جو فگرز دیے تھے, وہ تمام ٹیسٹ فری آف کاسٹ سندھ حکومت نے کیے ہیں. ایک پیسہ, کیونکہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک خبر چلی تھی کہ شاید ان سے پیسے مانگے جا رہے ہیں, تو میں اس کی بھی اس حوالے سے آپ کو کہنا چاہوں گا, یہ جتنے لوگ ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں اس میں ایک پیسہ ان سے نہیں لیا گیا ہے. یہ سندھ حکومت نے کیا ہے کیونکہ ہم انسانی خدمت پر بلیو کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہم اپنا فرض ہے, احساس بھائی چارہ ہے ہمارا, جو کہ ہم ایک دوسرے کی طرف شو کرتے ہوئے تمام چیزیں کر رہے ہیں.